السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاه وسبیلہ الذی اصطفاه ونصرنا لما یوجب الزلفة لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ دوسرا جو منشور ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ قرآن کا دوسرا دائمی منشور ہے، اس لیے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد تقریباً 5 یا 6 آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے بعد اور اپنا شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا شکر ادا کرے۔ لہذا سب سے پہلی آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ والدین کی خدمت اور ان کے لیے ایثار اور جان نثاری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری خدمت جو ہے اور ایثار اور قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی نیک عمل انجام دینا ہو تو سب سے زیادہ والدین کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نیکی کریں اور ان کے ساتھ احسان کریں اور ان کے اوپر جو ہے وہ جان نثاری اور قربانی دیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت آپ کے لیے نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خدمت آپ کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کے ابتدائی مراحل میں انسان کس قدر مجبور ہے، انسان کی ہستی باقی تمام حیوانات جو زیرو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے لیے وہ دودھ کی تلاش میں وہ اٹھنے لگتا ہے، لیکن یہ انسان ہے، انسان 2 سال تک وہ اٹھ نہیں سکتا، 2 سال تک وہ بول نہیں سکتا، اپنی ضروریات کو وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو آخر انسان اتنا ضعیف الخلقت کیوں ہے، اتنا ضعیف کیوں خلق کیا؟ ابھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں بھیڑ بکریاں جو ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے ایک دم سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتا ہے، لیکن یہ انسان اتنا مجبور کے ہیں کیونکہ اس لیے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کو اپنے والدین کی خدمات کا احساس ہو۔ لہذا فرماتے کہ انسان اس قدر ضعیف الخلقت ہے تاکہ اس کو اپنے والدین کے خدمات کا اس کو احساس دلایا جائے، اس لیے اس کو اتنا ضعیف بنایا۔ اسلام جو کچھ والدین کی خدمت کے لیے اور ان کے ساتھ احسان اور شکر گزاری کا جو حکم دیتا ہے وہ شاید کسی اور چیز کے بارے میں اتنی اہمیت کے ساتھ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں آج کل جو سرد مہریاں ہیں، کیونکہ آپ اگر تقابلی جائزہ اگر لے لیں کہ اسلام نے کس قدر والدین کے عزت احترام کو اہمیت دی ہے، یہ اس کے مقابلے میں اگر آپ مغرب کی طرف نگاہ کریں تو وہ بوڑھوں کو بوڑھوں کے گھر بیچتے ہیں، اسی طرح بچوں کو جو ہے وہ نرسری ان میں جو ہے بیچ دیتے ہیں تاکہ وہ ان میں جو ہے پلے بڑھے، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے نتیجہ جو ہے بہت سنگین نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں نہ والدین کی عزت ہے، نہ احترام ہے اور نہ ان کے لیے کوئی احسان کا جو ہے وہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں جو مہر و محبت کی گرم جوشی ہے وہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ اس سلسلے میں بہت کچھ واقعات دیکھنے میں آتا ہے۔ آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مرجعیت کے زمانے میں جو ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ ہمبرگ جرمنی میں دریائے السڑ کے کنارے ایک عظیم انہوں نے مسجد بنوائی۔ وہاں پر مکتب تشیع کی مسجد
بنوایوس علاقے جو آیت اللہ محقق نامی جو مرحوم جو جرمنی میں شیعہ علماء کے نمائندے کے طور پر وہاں پر ہوتے تھے، تو ایک شخص جو ہے جو مسیحی تھا، پہلے ڈاکٹر تھا، وہ مسجد میں آیا کرتے تھے اور اس آیت اللہ محقق سے جو ہے وہ ہمیشہ گفت و شنید پہ رہا کرتے تھے۔ بہرحال وہ ان کی واعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، شیعہ ہوا، لیکن وقت گزرتے گزرتے وہ جو ہے ایک مرتبہ بیمار ہوا وہ ڈاکٹر، اور جب اس کی خبرگیری کے لیے گیا تو وہ زار زار رونے لگا۔ آخر روتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے روتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر نے میری بیماری کو لا علاج قرار دیا، کہتے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، جیسا کوئی کینسر کا ہو۔ تو جب یہ پتہ چلا بیوی کو تو انہوں نے آخری بار جو ہے وہ خدا حافظی کر کے چلی گئی، وہ اب دوبارہ آئے گی نہیں۔ بہرحال روتے رہے۔ پھر انہوں نے آیت اللہ محقق نے اس کو سمجھایا کوئی بات نہیں کہ یہ دنیا ہی اسی کا نام ہے، بے وفائی کا نام۔ دنیا جو ہے آج تک کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی ہے۔ آپ کے لیے انہوں نے اہل بیت اطہار، کیونکہ جو مسلمان ہوا تھا، شیعہ ہوا تھا، انہوں نے تسلیہ دی کہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو اہل بیت اطہار کی جو رشتہ داری ہے اور ان کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ملتا ہے، تو لہٰذا بہرحال کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس تشریف لا رہے تو گیٹ پر جو ان کا جو چوکیدار تھا ان سے کہا، اس دفتر میں لکھوایا کہ یہ ہمارا مسلمان ہے، اگر فوت ہو جائے تو ہمیں اطلاع دینا ہمارے مرکز میں۔ تو کہتے ہیں کہ مرکز میں اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ جا کے ان کے تشییع جنازہ، تجہیز و تکفین سب کا مکمل کر کے وہ لوگ ان کو دفنا کے جب واپس آ گئے تو ایک جوان آیا، بڑے اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے جوش جذبے میں، انہوں نے کہا کہ یہ میرا بابا تھا، تو کرنا کیا ہے؟ تو کہتے کہ بابا کی لاش چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کے قواعد و ضوابط کے مطابق ان کو دفنایا ہے، ابھی ان کو قبر سے ہم نہیں نکال سکتے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بابا کی لاش سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ میں نے ان کے جو دل کو، قلب کو جو ہے وہ 60 پتہ نہیں ڈالر میں یا اس میں ہم نے اس کو فروخت کیا ہوا، فلان محکمے کو فروخت کیا، بس اس کا دل نکالنا ہے، پھر آپ لاش کو جیسے چاہے آپ دفنا دیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ حالت ہے وہاں کی یعنی اولادوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو کیا نام ہے شناختی کارڈ پہ یا جو ان کے جو پاسپورٹ پہ ماں کا نام لکھواتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھواتے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کا کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن ماں کا نام کیوں لکھواتے؟ اس وجہ سے کہ بس یہ ماں تو ہے۔ تو وہاں کی حالت یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مختصر بات یہ ہے کہ آپ اور ہمیں جو اسلام جو تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد، اللہ کے عبادت کے بعد، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فوراً اپنے والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید جو اس میں والدین کی ملکوتی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کو اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ تقریباً 6 آیتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں، اور اس کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے اوپر احسان کریں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت ٹھہرا، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیوں آخر اس قدر؟ کیونکہ خدا تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے اور والدین خالق مجازی ہے۔ اگر والدین نہ ہوتے تو آپ اور ہم اس دنیا میں نہ آتے، اور والدین کا خالق جو اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا انشکر لی
वलिवालिदैक इलैयल मसीर, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र गुजार रहे। किस कदर ताकीद के साथ फरमा रहा है, और तेरी बाज़गश्त मेरी ही तरफ है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 है। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने दूसरे नेक और सालेह अफराद के हवाले से दुआओं का तज़किरा यहाँ पर कर रहा है कि वो क्या फरमाता है, परवरदिगारा मुझे ताकत अता फरमा कि मैं इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर अर्ज़ानी की है। यानी जो नेमतें खुदा तबारक व तआला ने मेरे वालिदैन पर नाजिल फरमाई है, उनका भी मैं शुक्र अदा करूं। ये इस्लाम की तालीम है। उज़कुर निअमती अलैक व अला वालिदतिक, तुम याद रखो, याद करो उस नेमत को जो हमने तुमको और तुम्हारी माँ को, वालिदा को अता की है। सूरह माइदा। वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़स्सा है। मुझ पर और मेरे वालिदा पर एहसान कर, नेकी कर। रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। ये हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। परवरदिगारा मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, और जो भी मेरे घर में ईमान लेकर दाखिल हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये जो है हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा के तामीर के बाद जब आप फारिग हुए तो आपने ये दुआ फरमाई है। क्या फरमाया? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इस आये शरीफा से आपके लिए और हमारे लिए जो दर्स मिलता है वो ये है कि सिर्फ माँ बाप की खिदमत और उनके साथ एहसान करना सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं, या इस दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि उनके मरने के बाद, बल्कि अगर हम यूं कहें तो बेजाना होगा कि मरने के बाद आप बेशतर और बेहतर तरीके से उनकी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उस दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहताज है, एहतियाज वहाँ की बहुत ज़्यादा है। एक रिवायत में है कि इंसान के लिए हमारे मरहूमीन दुआ करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि अगर औलाद आप और हम अगर उनकी याद न करें, उनके नाम कोई सदका खैरात न दे, कोई उनके नाम कोई हम्द सूरा न पढ़े, तो वो लोग कहते हैं कि आप और हमारे घरों पर आकर वो ये कहते हैं कि अगर कुछ न दे तो जो बर्तन जो तुम धोते हो उसका दोवन, जो आप और हम खाना खाते, खाना खाने के बाद जो कुछ बच जाता है उस दोवन को हमारे नाम पर भेज दो। किस कदर मोहताज है। खुदा इंशाअल्लाह हमारे मरहूमीन और हमारे वालिदैन को हम पर मोहताज न फरमा, लेकिन एहतियाज वहाँ की इस कदर है इसलिए कि वहाँ ज़्यादा एहतियाज है। हालांकि उन्होंने जमा किया हुआ पूंजी पर आप और हम नखरे कर रहे हैं, आप और हमारे लिए उन्हीं की जमा करदा, उन्हीं के बनाए हुए घरों में हम बैठे हैं, और उन्होंने जो कुछ ज़हमतें उठाई है, बर्दाश्त की है, उन्हीं का सिला आप और हम पा रहे हैं। लिहाजा आप और हम पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बेहतर तरीक़े से और हमेशगी के साथ जो है उनको याद करें और उनके लिए तलब मग़फ़िरत करें, वरना वो भी आप और हमें जिस तरह आप उनकी ज़िंदगी के बाद उनकी खिदमत अंजाम दे सकते हैं, इसी तरह उनके मरने के बाद भी आप और हम आप हो सकते हैं। ये रिवायात है। दुनिया में तो आप पर वो राज़ी था, लेकिन मरने के बाद आप और हम अगर उनको याद न करें तो वो हम पर नाराज़ होंगे और हम वो लोग आप कर सकते हैं। लिहाजा हज़रत आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब एक वाक़या नक़ल किया है। एक आलिम दीन ने आलम अरवाह को ख्वाब में देखा
کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے پریشانی کی حالت میں، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی ایک شخص ہے جو آرام سے ٹہل رہا ہے. تو اس عالم دین نے اس سے پوچھا، اس مومن سے، بھئی یہ مومنین کو کیا ہوا، کیوں یہ اتنے پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بات یوں ہے کہ جو ان کے وارث، ان کی اولاد، ان کے نام پر جو صدقہ خیرات بیچتے ہیں یا جمعہ جمعرات کو، وہ فرشتے جو ہے مخصوص مقامات پر ان کو لا کر رکھتے ہیں نعمت کی شکل میں، تو ان کو لینے کے لیے یہ لوگ تڑپ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے ہیں، اپنے جمع کیے ہوئے مال پر جو ہے وہ بھوکے، خود اتنا محتاج ہے کہ اولاد وہ جو اموال جو انہوں نے خود جمع کر کے گیا ہے ان کے حوالے کر کے، اس کے اوپر جو ہے اتنا محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے، وہاں پر پیاسے ہیں، اس لیے وہ لوگ ان کو لینے کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا پھر آپ کا کوئی وارث نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں؟ تو انہوں نے کہا میری اولاد ہے، میرے وارث ہے. تو وہ آپ کے نام پر کوئی صدقہ خیرات آپ کے نام پر کوئی نہیں بیچتے آپ کے وارث؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میرے نام پر کچھ بیچے یا نہ بیچے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے میں دے کر آیا ہوں، اپنے لیے زاد راہ میں خود آگے بیچ کے آیا ہوں. اب میرے لیے کوئی غم نہیں کہ میری اولاد میرے نام پر کچھ بیچے یا نہ بیچے. آپ اور ہمارے لیے اس میں درس ہے تو خواب، لیکن ہمیں جو درس ملتا ہے وہ حقیقت ہے. آپ اور ہم جمع کر کے گئے، کس طرح آپ اور ہم نے جمع کیا، جس طریقے سے بھی جمع کیا، لیکن اپنی کوئی فکر نہیں کی، بس صرف جمع کیا اولاد کے. اچانک موت آ گئی، الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل. اچانک موت آ گئی، سارا مال ادھر رہ گیا، ادھر ہم خالی ہاتھ پہنچ گئے. یہ حالت ہے ہماری. لہذا اس میں جو درس ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بیچ دے، سب کچھ جو ہے اولاد کے لیے چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہم بندوبست کر کے جائے، تاکہ کل قیامت کے دن یوم الحسرت، حسرت کے دن وہ ہم حسرت کرنے والوں میں شامل نہ ہو. کیوں؟ روایت میں ہے یہ یوم الحسرت کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو؟ کہتے ہیں کہ دو گروہ حسرت کریں گے، ایک عالم دین حسرت کریں گے، ایک جو ہے مالدار حسرت کریں گے. عالم دین کیوں حسرت کریں گے؟ عالم دین نیچے جل رہا ہوگا، مومنین جو ہے صراط پار کر رہے ہوں گے. مومنین جب دیکھیں گے مولانا صاحب عالم دین جو ہے وہاں پر جل رہا ہے، تو اس وقت وہ پوچھیں گے مولانا صاحب آپ کو کیا ہوا؟ ہم تو آپ کی باتیں سن کر جنت پار کر رہے. تو وہ کہتے ہم صرف بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے. اگر اس کے لیے اور کوئی سزا بھی نہ ہو تو یہی کیا حسرت کا کم ہے؟ اسی طرح جو مالدار لوگ ہیں، جو مال دولت والے ہیں، وہ کیوں حسرت کریں گے؟ وہ اس لیے حسرت کریں گے جس مال کو انہوں نے جمع کیا ہے اسی مال کی وجہ سے یہ جہنم میں جل رہا ہوگا، اور ان کی اولاد اسی مال کو نیک راستوں میں، اچھے کاموں میں وہ خرچ کر کے اسی مال کی وجہ سے وہ جنت جا رہا ہوگا. مال وہی ہے جس کی وجہ سے جس نے جمع کیا ہے وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، اور ان کی اولاد اسی مال کو، کیونکہ اولاد کے لیے تو کوئی وہ حرام مال تو نہیں ہے نا، جو حرمت ہے وہ تو اس کے باپ کے ذمہ ہے، اس نے جس طریقے سے کمایا. اولاد کے لیے کیا ہے؟ اولاد کے لیے تو وہ شیر مادر ہے. تو یہ دو گروہ ہوں گے جو قیامت کے دن حسرت کرنے والے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے پروردگارہ ہمیں ان گروہوں میں شامل نہ فرما. تو قیامت کے دن سب سے پہلے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
یہ ایک جامع آیت ہے. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ایسی بات نہ کہہ جو ان کو آزردہ کرے، ان سے تند بات نہ کر بلکہ نرمی سے بات کر. صرف یہاں تک کافی نہیں، بلکہ فرمایا اگر قرآن صرف ان منفی احکام جیسے تند اور تکلیف دہ بات نہ کرنے کا کوئی کافی سمجھتا ہے تو نہیں، ایسا نہیں، بلکہ والدین کے مقام اور حیثیت کو اور اس کے حیثیت سے ایک اور مثبت حکم دے رہا ہے. وہ کیا ہے؟ جو بوڑھے ماں باپ کے دلوں میں سرور اور خوشی پیدا کرے. بات اگر کرنی ہو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی محبت کے پر و بال کو جو ہے ان کے لیے بچھا دے اور کہہ دو پروردگارا جس طرح انہوں نے میری بچپن سے پرورش کی ہے اپنی رحمت ان پر نازل فرما. تو یہ آیت ہے آپ کے ہمارے لیے جو آج کا درس ہے اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو کوئی جو ہے فراموش نہ کرے، اور مرنے کے بعد بھی آپ اور ہم والدین کے ساتھ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر ایک آیت اگر آپ پڑھیں اور اگر ایک سورہ اگر آپ پڑھیں یا اگر کوئی ایک گلاس پانی اگر آپ کسی کو دے دیں ان کے نام پر، پہلے بھی عرض کر چکا، ضروری نہیں کہ آپ اس پر جو ہے لاکھوں خرچ کریں، جو جتنی انسان کے وسعت اور توانائی میں ہے اتنا ہی. بلکہ ہم بار بار کہتے ہیں جو زمیندار لوگ ہیں، یہ جو گائے بھیڑ بکریوں کو جو آپ چارہ ڈالتے ہیں انہی کو بھی اپنے والدین کے نام پر آپ ڈال دیں، یا آپ جو کھانا بچوں کو اولادوں کو کھانا جو کھلاتے ہیں انہی کو والدین کے نام پر آپ بھیج دیں. کیونکہ نیت انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر منحصر ہے آپ کے اور ہمارے سارے اعمال. کیونکہ نیت اگر خالص ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نیت اگر خالص نہ ہو تو بہت خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ایک جملہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ پروردگارا جو ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں وہ بھی جو ہے تیرے قابل نہیں. ہمارے گناہ تو اپنی جگہ، ہمارے گناہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ہمارے جو نیک اعمال ہے وہ بھی اس قابل نہیں جو تیرے نزدیک کرے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے نیتوں پر منحصر ہے. اگر نیت خالص نہ ہو تو صرف عبادتوں کا ڈھانچہ ہے لیکن وہ بے جان عبادت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا عبادت اور معاملات میں فرق یہی ہے کہ عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے، لا خلاص الا بالاخلاص. اخلاص اگر نہ ہو تو آپ کے اور ہمارے کوئی بھی اعمال جو عبادت کہلاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے حالات بہت ہی کشیدہ ہے. بہرحال صرف تذکرہ کروں گا. اسرائیل نے آج تقریباً صبح 4 بجے ایران کے مختلف شہروں پر، تہران پر اور اہواز وغیرہ پر حملہ کیا ہے، اور ان میں تقریباً 40-50 کے لگ بھگ جو ہے شہید ہوئے. تقریباً 2 سردار شہید ہوئے، سردار اسلامی اور سردار باقری جو ان کا چیف تھا، اور ان کے علاوہ تقریباً 2 جو ہے وہ سائنسدان بھی شہید ہوئے ہیں. بہرحال ایران بھی انشاءاللہ وہ یہی ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کو منہ توڑ جو ہے جواب دیں گے. اور آپ اور ہمارے لیے جو اس حالت میں جو آپ پر ہمارا فریضہ ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ یہ شاید اسرائیل کے جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہے ہوں گے، اور نتنیاہو جو ہے وہ وہاں سے فرار کر چکا ہے اسرائیل سے. تو وہ باقاعدہ وہ دکھا رہے تھے اور ایرانی اس میں بھی. تو آپ کے ہمارے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور مجاہدین کو جو ہے نصرت ان کی عطا فرمائے، اور ان کو دشمنوں کے اوپر فتح و ظفر عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام، دشمنان تشیع خصوصاً امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. پروردگار اس کے علاوہ وہ مسلمان نما جو
منافقین ہے، اور یہ جو حملے جو ہوئے ہیں وہ منافقین کے توسط سے ہوئے، ورنہ یہ اسرائیل کے جو ہے کوئی اس میں نہیں کہ کہاں سے کیسے پتہ چلا کہ یہ افراد جو ہے کہاں پر ہے۔ یہ پہلے بھی جو حماس کا جو تھا ان کو بھی انہی کے ذریعے جو ہے شہید کیا گیا، کیونکہ وہاں پر منافقین بہت زیادہ ہے۔ ایران میں پچھلے سال یعنی قرآن کو جلایا، مسجدوں کو شہید کیا، امام حسین علیہ السلام کے پرچم کو جلایا، کہ حالانکہ ظاہری تو شیعہ ہے لیکن سارے منافقین، اور کتنا نقصان پہنچایا، یہ سب اور سب منافقین کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ خداوندہ ان منافقین کو بھی سرنگون فرما اور ان کو بھی نیست و نابود فرما۔ خطبات عالیات، مجتہدین اعظام، رہبر معظم انقلاب کربلا و نجف اور کاظمین و سامرہ، یہ تمام بات ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ایک مسئلہ شرعی جو واجبات نماز کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ واجبات نماز میں جو غیر رکنی واجبات ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا تھا، جس میں عام طور پر ہمارے بچے جو ہے نوجوان جو مبتلا ہوتے ہیں۔ خیر واجبات رکنی پہلے بیان کر چکا کہ 5 واجبات رکنی، 6 واجبات غیر رکنی۔ واجبات رکنی میں آگے بھولے سے کم ہو یا زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں نماز باطل ہے، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے لیے بتایا تھا جیسے نیت ہے، سب سے پہلے بغیر نیت کے اگر آپ نے نماز پڑھ لی بے خیالی میں، نماز پڑھتے ہوئے یاد آئے میں نے کون سی نیت کی ہے، اب آپ کو یہ یاد نہیں رہا، اس وقت نماز توڑ کر دوبارہ سے نماز شروع کرنی چاہیے۔ یا تکبیرۃ الاحرام، کیونکہ باقی تکبیرات مستحبات ہیں، مثلا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، وہ تمام تکبیرات مستحبات میں سے، لیکن جو واجب ہے وہ آپ کے اوپر صرف تکبیرۃ الاحرام ہے۔ اگر بغیر تکبیرۃ الاحرام کے آپ نے نماز شروع کی، پھر یاد آیا کہ ابھی تو ہم نے تکبیرۃ الاحرام پڑھی نہیں، اس صورت میں دوبارہ سے آپ نیت کر کے پھر سے تکبیرۃ الاحرام پڑھ کے پھر نماز شروع۔ یا اسی طرح قیام متصل با رکوع ہے، اس میں یعنی رکوع میں جانے سے پہلے والا جو قیام کے تقریباً 4 حالتیں، ہم تو اب تک جو ہے وہ صرف ایک قیام ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قیام نہیں، قیام کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک جو تکبیرۃ الاحرام پڑھتے وقت جو قیام ہے، ایک جو ہے حمد و سورہ پڑھتے وقت قیام ہے، ایک جو ہے خاموش رہتے وقت قیام ہے، ایک قیام جو ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہے، ایک رکوع کے بعد اٹھ کر جو ہے قیام ہے۔ تو قیام جو واجبات رکنی میں سے ہے وہ یہ ہے جو قیام متصل و رکوع ہے۔ خیر باقی جو ذکر ہے، یا مثلا اگر آپ نے حالت قیام میں اگر آپ نے تکبیرۃ الاحرام نہیں پڑھتے اس صورت میں وہ بھی تو نماز باطل ہے۔ اور اسی طرح رکوع سجود ہے، بھولے سے آپ سجدے میں پہنچ گئے، رکوع آپ نے ابھی انجام نہیں دیا تھا، نماز باطل ہے، آپ دوبارہ سے کریں گے۔ یا اسی طرح دونوں سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ چلا، تو یہ صورتیں جو ہے یا ایک سجدہ آپ کر کے اگر اٹھے ہیں تو اس میں شاید ایک سجدہ سہو سے جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن اگر دونوں سجدے اگر آپ کے رہ گئے تو اس صورت میں باطل ہے۔ یہ تو واجبات، لیکن جو جماعت میں اگر آپ کو جو پیش نماز کے ساتھ پڑھنے میں آپ رکوع میں تھے، پیش نماز بھی رکوع میں تھے، رکوع سے پیش نماز نے سر ابھی اٹھایا نہیں، آپ جو ہے اٹھ گئے، اس صورت میں کرنا کیا ہے؟ اس صورت میں آپ دوبارہ رکوع میں جائیں گے، کیوں؟ تاکہ پیش نماز کے ساتھ جو ہے آپ یعنی دوبارہ اٹھیں۔ اس صورت میں تو آپ کے رکوع 2 ہو گئے۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ رکوع اگر بھولے سے 2 ہو جائے تو نماز باطل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز جماعت میں یہ آپ کے لیے چھوٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام جماعت کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، لہٰذا اس میں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ نماز جماعت میں یعنی خود نماز کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ اذکار ہیں، ذکر میں آپ امام جماعت سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا امام جماعت سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا ہے،
لیکن آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ تمام ذکر آپ پڑھ چکے، کوئی بات نہیں، لیکن بیٹھنے میں یعنی افعال میں، اس میں آپ امام جماعت سے پہلے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے امام جماعت سے پہلے آپ رکوع میں گئے یا امام جماعت سے پہلے آپ رکوع سے سر اٹھایا، آپ یعنی بھولے سے اگر ہو تو کوئی مشکل نہیں، لیکن عمدن اگر آپ لے سکے تو نماز باطل ہے، نماز جماعت باطل ہے۔ تو جو بچوں کے لیے کہنا تھا وہ آج کا جو یعنی احکام کہ جو واجبات غیر رکنی میں مثلا طمانینہ ہے، وہ طمانینہ بہت ضروری ہے، یہ بھی واجبات میں۔ طمانینہ سے کیا مراد ہے؟ ہر ذکر کو اپنے خاص مقام پر جو ہے ادا کرنا، اسے کہتے ہیں طمانینہ۔ جب تک آپ رکوع میں صحیح طریقے سے نہ پہنچے اس وقت تک آپ ذکر کو شروع نہ کریں، اور جب تک ذکر تمام نہ ہو اس وقت تک آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں۔ اگر آپ درمیان میں سر اٹھاتے ہوئے آپ ذکر پڑھ رہے ہوں گے تو اس صورت میں نماز باطل ہے۔ جو حالت حرکت میں جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ صرف بحول اللہ وقوتہ اقوم وأقعد، لیکن اگر وہ نہ بھی پڑھے تو آپ کی نماز صحیح ہے، کیونکہ وہ مستحبات میں سے ہے۔ جبین پروردگارہ محمد نوال محمد من کے کفن عصری میں پریشان حال نکونی پریشانی دور ہو چکے اللہ، بیمار کل خصوصاً التماس دعا بکن کل شفاء کامل عاجل شد بسیا اللہ، پروردگارہ مایگامی مرحومین کن خصوصاً دی مجلسی نیت بیت پی مومن کنی مرحومین کن دیکھنے بالاخص مرحومات سے سکینہ دنیا کنا تازہ دی دنیا کنا شاہ پروردگارہ جنگا ملا غریق رحمت ہو چکے اللہ، اور سفر کن سفر آخرت کن آسان ہو چکے اللہ، گناہان صغیر کبیر والعفو شد بسیا اللہ، جان امیر المومنین حفظ و امان استرو سے جو گیا اللہ، ایران لیاسی روز بروز استحکام شد بسیا اللہ، مملکت خدادات پاکستان لیاسی حفظ و امان استرو سے جو گیا اللہ، دشمن اسلام گاما نیست و نابود ہو چکے اللہ، پروردگار حجت ظہور تعجیل ہو چکے اللہ، مایا گاما کری آمان انصار کنین شامل سون سے درجہ شہادت نائل گوئے پی توفیق شد بسی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔